نشے کی بیماری ایک چوائس نہیں ہے، جیسے باقی بیماریاں چوائس نہیں ہیں۔ کوئی بیماری کوئی نہیں چاہتا اس کو ہو، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی بیماری ہو۔ بیماری ہماری مرضی کے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر، ہمارے گھر کا دروازہ نوک کیے بغیر آ جاتی ہے، اور جب کوئی بیماری آ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک چیلنج ہے، ایک آزمائش ہے، اور ہمارے یعنی کہ اکارڈنگلی بیماریوں کا حل، سائنس کے اکارڈنگلی بیماریوں کا حل ٹریٹمنٹ، علاج۔ جتنی جلدی ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کسی بھی بیماری کو کہ یہ بیماری ہے، اتنی جلدی ہم اس کے حل کی طرف چلے جاتے ہیں اور حل ہو بھی جاتا ہے۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں بیمار ہوا ہوتا، اس کا قصور نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، مگر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علاج میں آئے، مگر کیونکہ وہ ڈینائل میں ہوتا ہے تو وہ علاج کا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ یہ فیصلہ ان کے ارد گرد رہنے والے صحت مند دماغوں نے کرنا ہوتا ہے، اور آخر میں بھی وہی صحت مند دماغ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا علاج ہونا چاہیے۔ اور یہ بیماری ہے، کوئی کردار کی خرابی نہیں ہے، کوئی عادت کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بیماری جب کسی کو ہو جاتی ہے تو اس کو کسی ایک اسپیسیفک ڈرگ کی بیماری نہیں ہوتی۔ جب کسی کو بھی نشے کی بیماری ہوتی ہے تو وہ انفٹ ہو جاتا ہے تمام نشوں کے لیے، وہ تمام نشوں کے لیے انفٹ ہو گیا، وہ اب کوئی اور نشہ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے کسی کو جب ایک دفعہ شوگر ہو جاتی ہے تو وہ انفٹ ہو جاتا ہے تمام طرح کی چینیوں کے لیے، جس چیز میں چینی ہے وہ اس کی شوگر ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو شوگر ہو جائے اور وہ برفی تو نہ کھائے، گلاب جامن کھا لے، یا گلاب جامن تو نہ کھائے اور بسکٹ کھا لے، جس میں شوگر ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جب کسی کو ڈرگ ایڈکشن ہو جاتی ہے تو وہ انفٹ ہو جاتا ہے، اس کی باڈی میں ایسی چینجز ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ وہ اب ڈرگز نہیں کر سکتا۔ وہ ایک اچھی، بہترین، کامیاب، خوشگوار، عام لوگوں سے بھی زیادہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ٹیلنٹڈ تو عام لوگوں سے زیادہ ہے، تو عام لوگوں سے بھی زیادہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، بٹ شرط ہے علاج کی، اور وہ شرط یہ ہے کہ ٹوٹل ایبسٹیننس ہو۔ ٹوٹل ایبسٹیننس کا مطلب ہے کسی بھی طرح کے ڈرگ نہ لیں، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے، کتابیں یہ کہتی ہے، تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر وہ کسی بھی طرح کا کوئی نشہ کرے گا، سگریٹ بھی پیے گا، ٹوبیکو بھی استعمال کرے گا، تو وہ سب کچھ کرے گا، وہ جا کے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہ بیماری کو سلانے کا کام ہو رہا ہے، بیماری اندر رہے گی، کیونکہ کرونک ڈیزیز آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرونک ڈیزیز ہے، ڈائبٹیز بھی کرونک ڈیزیز ہے، بلڈ پریشر بھی کرونک ڈیزیز ہے، کارڈیو واسکولر ڈیزیزیں بھی کرونک ہیں، کیونکہ یہ کرونک ڈیزیز ہے تو ہم بیماری کو سلانے کا کام کر رہے ہیں، اور ٹوبیکو بیماری کو جگا دے گا، اور بیماری جاگ گئی تو کام خراب۔ تو اس لیے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مریض ٹوبیکو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ ٹوبیکو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، لیسٹ ڈرگ سمجھا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی نشہ نہیں کر سکتا۔ جیسے بعض دفعہ فیملی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ہیروئن چلانا چاہتے ہیں، چرس پینے دیں اس کو، تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ وہ بعض دفعہ ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ وہ فلاں بھی پیتا ہے، وہ اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ہم انہیں گائڈ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ وہ پیتا ہے کوئی بات نہیں، وہ بھی نہ پیے تو اچھی بات ہے، مگر یہ نہیں پی سکتا، کیونکہ جب کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے تو وہ انفٹ ہوتا ہے، اور ول پاور سے یہ بیماری نہیں ٹھیک ہو سکتی، جیسے کہ باقی بیماریاں بھی ول پاور سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ بیماریوں کا یا چیزوں کا جو حل ہے، یا چیزیں جو ایگزیکیوشن کی طرف جاتی ہیں، اپنے تکمیل کی طرف جاتی ہیں، تو وہ اسکل پاور سے جاتی ہیں۔ جب کوئی بھی اسکل پاور ایڈ ہوتی ہے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ول پاور تو جسٹ سیلف اسٹارٹ ہے، مریض کی مرضی نہ بھی ہو، آ جاتی ہے بعد میں مریض کی مرضی، علاج شروع ہونا چاہیے، کیونکہ جب علاج شروع ہو جاتا ہے تو بہتریاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔